بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر فطری انتخاب، فطرت کا انتخاب ہی صلاحیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، تعداد کی بنیاد پر نہیں۔ اور اس انتخاب میں کامیاب ہونے کے لیے اور منزل بقا تک پہنچنے کے لیے، اپنے نقش ناپائیدار کو نقش پائیدار بنانے کے لیے، نقش ناتمام کو نقش تمام بنانے کے لیے، نقش زوال آمادہ کو نقش دوام بنانے کے لیے، ہستی مستعار کو ہستی مستدام بنانے کے لیے دو طرفہ تقاضوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ فطرت کے انتخاب کے معیار پر بھی وہ شے پوری اترے اور فطرت کے معیار انتخاب پر پورے اترنے کے لیے جد و جہد بھی کریں۔ چنانچہ صرف نیچرل سلیکشن ہی کی اصطلاح نہیں استعمال ہوتی، بلکہ اسٹرگل فار ایگزسٹنس کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے۔ اور یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، پوری ڈاروینزم کی تھیوری اسی پر قائم ہے۔ ڈاروینزم کی تھیوری اسی پہ قائم ہے، نظریہ ارتقاء۔ اور جناب والا عام طور پر جو مذہبی حلقے ہیں وہ نظریہ ارتقاء کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء باطل ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ نظریہ ارتقاء ہرگز باطل نہیں ہے۔ اس کائنات کی تخلیق ہی رب اکبر نے اصول ارتقاء پر فرمائی ہے۔ وہ بنیادی اصول جو کار فرما ہے وہ ارتقاء کا اصول ہے۔ فرق یہ ہے کہ ڈارون نے صرف مادی ارتقاء کے سفر پہ نظر رکھی، روحانی ارتقاء کے سفر پر اس کی نظر نہیں رہی۔ انسان بحیثیت انسان جو کہ روح اور جسم کا مجموعہ ہے، اس کو صرف جسمانی اعتبار سے ارتقاء کے سفر سے نہیں گزرنا پڑا ہے، بلکہ روحانی ارتقاء سے بھی گزرنا پڑا۔ اور بنیادی طور پر چونکہ انسان ایک روحانی مخلوق ہے، ظرف مادہ میں اس لیے اس کی بقا مادی ارتقاء کی رہین منت نہیں ہے، اس کی بقا ہی روحانی ارتقاء کی رہین منت ہے۔ اسی نظریے کو ہمارے مکتب میں اسلامی فلسفے میں اور علم النفس میں اس تعبیر سے پیش کیا جاتا ہے کہ النفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقاء۔ یہ نفس حدوث کے لیے، پیدائش کے لیے جسم کا محتاج ہے، بقا کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بنیادی نظریہ ہے جو اپنے ذہن میں رکھیں آپ۔ یہ حقیقت ہے ہمارے اور آپ کے تعلق سے، انسانی زندگی کے تعلق سے اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارا نفس تخلیق کے لیے جسم کا محتاج ہے، بقا کے لیے جسم کا محتاج نہیں ہے۔ اس عالم ہستی میں، عالم ہستی کے اس حصے میں جس میں اس وقت ہم ہیں، اس وقت ہم جہاں ہیں، یہ خاکنائے دہر، یہ زمین، یہ فضا، یہ زمان و مکان، اس میں قانون یہ ہے کہ ہماری روح پیدا ہوگی جسم سے اور پیدا ہوگی جسم میں، لیکن باقی رہنے کے لیے جسم کی محتاج نہیں ہے۔
یہ چیز بالکل راسخ ہو جانی چاہیے ذہنوں میں. اور آپ کا مشاہدہ ہے کہ ایک وجود انسانی ایک ذرہ نادیدہ کی شکل میں صلب بدر سے رحم مادر میں منتقل ہوتا ہے، اور اس وقت اسے ذی روح شمار نہیں کرتے، اس وقت اسے جاندار شمار، حالانکہ صلب جاندار سے منتقل ہو رہا ہے، صلب ذی روح سے منتقل ہو رہا ہے، ظرف ذی روح میں منتقل ہو رہا ہے. جہاں سے منتقل ہو رہا ہے وہ بھی ذی روح، جہاں منتقل ہو رہا ہے وہ بھی ذی روح، مگر اس وقت وہ خود ذی روح نہیں آئے. ایک ذرہ ادھر سے اور ایک ذرہ ادھر سے، یا ایک قطرہ ادھر سے اور ایک قطرہ ادھر سے، دو قطرے باہم متحد ہو گئے. توجہ رہے کہ آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، دونوں الگ الگ، ان کی پہچان الگ الگ ہے، ان کی پراپرٹیز الگ الگ ہیں، ان کے ایٹامک نمبر، ایٹامک ویٹ، سب کچھ الگ الگ ہے، ان کا رنگ، بو، مزہ، ان کی تاثیر الگ الگ ہے. مگر وہ دونوں چیزیں جب تک الگ الگ رہیں گی، ان کی شخصیت الگ رہے گی، آئیڈینٹی الگ الگ رہے گی، پراپرٹیز الگ الگ رہیں گی، نام الگ الگ رہے گا. اور جب وہ مل جائیں گے اس طرح ایک خاص فارمولے کے تحت، تو اس کو نہ آکسیجن کہا جائے گا، نہ ہائیڈروجن کہا جائے گا، اسے واٹر کہا جائے گا. یہ ہے اتحاد. سائنس کی اصطلاح میں اور فلسفے کی اصطلاح میں اسے کہتے ہیں اتحاد. یعنی دو مختلف چیزیں اس طرح مل گئیں کہ ایک تیسری اور نئی وحدت وجود میں آ گئی. اور جہاں صورتحال ایسی نہ ہو بلکہ آپ کی اپنی انفرادیت بھی باقی رہے، میری اپنی انفرادیت بھی باقی رہے، اور ہم دونوں مل کر کچھ کرنا چاہیں، تو اسے اتحاد نہیں کہیں گے، اسے اتفاق کہیں گے. دنیا میں اتفاق ہی مشکل ہے، اتحاد تو بہت دور کی بات ہے. سچے دل سے، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نتیجہ خیز، مثمر ثمر، سودمند، بارآور اتفاق اگر قائم ہو جائے تو یہی ہمارے لیے سرفرازی کا ایک بہت بڑا زینہ بن جائے گا. ملت اسلامیہ کے لیے ہو یا تمام انسانیت کے لیے. ہم مشترک مسائل پر متحد بھی نہیں ہو پاتے، متفق بھی نہیں ہو پاتے. متحد ہونا تو بہت دور کی بات ہے. تو بہرحال وہ جو ایک قطرہ نادیدہ صلب پدر سے اور ایک قطرہ نادیدہ ماں کی طرف سے رحم مادر میں متحد ہو جاتے ہیں، دو قطرے متفق نہیں ہوتے، صرف متحد ہو جاتے ہیں. وہ متحد ہونے کے بعد ایک عرصے تک ان میں ارتقاء کا سفر بھی جاری رہتا ہے، مگر اس میں روح نہیں پائی جاتی. 3 مہینے، 3.5 مہینے یا 4 مہینے کے بعد اس میں روح یا جان پیدا ہوتی ہے. اور فرما رہے ہیں آپ، تو مادی ارتقاء تو ہے، مادی ارتقاء ہے اور مادے کا وجود پہلے ہے. اس کے بعد اس میں ایک نیا بعد پیدا ہوا، ایک نئی جہت پیدا ہوئی، ایک نیا ڈائمنشن پیدا ہوا جسے ہم نے روح کہا، جسے ہم نے جان کہا، کہ اب جان آ گئی، اب اس میں جان پیدا ہو گئی، اب اس میں روح پیدا ہو گئی. تو پیدا ہونے کے لیے جسم ضروری ہے. تخلیق نفس انسانی کے لیے، تخلیق روح انسانی کے لیے جسم ضروری ہے، مگر بقائے نفس انسانی کے لیے جسم ضروری نہیں ہے. روح و جسم کی وحدت ہے، ایک وجود بسیط ہے آپ کا، اس کے شؤون مختلف ہیں، اس کی سطحیں ہیں، اس کی پرتیں ہیں، اس کی جہتیں ہیں، اس کے ابعاد ہیں، اس کے باطن ہیں، اس کے ظاہر ہیں، ظاہر کے ظاہر ہیں.
ایک وحدت کی نہ جانے کتنی شانیں ہیں جو ظاہر ہوتی ہیں. توجہ ہے؟ یہ موضوع سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کو سمجھ لے گویا اس نے اپنے رب کو سمجھ لیا. اگر آپ اپنی ذات کی وحدت کے باوجود اس کے مختلف شؤون کو سمجھ لیں تو پھر آپ کبھی اس ذات کی وحدت میں شبہ نہیں کریں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. موضوع اہم ہے. کیونکہ موضوع اہم ہے اس لیے کبھی کبھی اسے مختلف اسالیب میں مختلف انداز میں پیش کرنا پڑتا ہے. اور کوئی اساسی نظریہ جو ہے اس کے اوپر تو بہت سے نظام قائم ہوتے ہیں. تو جب بھی کسی نئی بات کو بھی پیش کرنا ہوگا تو اس اساسی نظریے کا ریفرنس دینا پڑے گا تاکہ نظریہ محفوظ رہے. واضح ہے؟ وہ توحید جسے ہم توحید اسلامی کہتے ہیں، وہ توحید جسے ہم توحید قرآنی کہتے ہیں، وہ توحید جسے ہم توحید محمدی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ اپنی شخصیت کے اندر وحدت کو درک و دریافت نہ کریں. اپنی شخصیت کی وحدت کو کشف جب تک نہ کریں، اپنی ذات کو جب تک کشف نہ کریں گے خدا کو کیا کشف کریں گے. توجہ. تو پھر اس نظریے کو اچھی طرح سے محفوظ کر لیں ذہنوں میں. میں غالباً 6B ماڈل ٹاؤن میں 2 برس یا 3 برس قبل میں نے یہ مثال دی تھی کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ نفس جسم مادی سے پیدا ہوتا ہے، جسم مادی میں پیدا ہوتا ہے، لیکن باقی رہنے کے لیے جسم مادی کا محتاج نہیں ہوتا. میں نے مثال دی تھی، خود حوالہ دے رہا ہوں، میں نے مثال دی تھی اسی لاہور میں. آپ میں سے جن حضرات کا حافظہ قوی ہے انہیں یاد ہونی چاہیے. وہ مثال میں نے دی تھی گلاب کے پھول کی. جب آپ گلاب کا پودا لگاتے ہیں، ایک قلم لگاتے ہیں، اس قلم میں خوشبو نہیں ہوتی، اس زمین میں خوشبو نہیں ہوتی، اس قلم کو اسی عام پانی سے سینچتے بھی ہیں، گلاب سے نہیں سینچتے کہ کہا جائے کہ چونکہ گلاب سے سینچتے رہے اس لیے اس میں خوشبو پیدا ہوئی. وہ پودا پورا پروان چڑھتا ہے اور اس کے بعد اس میں کلی آتی ہے. جب تک کلی کا منہ بند رہتا ہے اس وقت تک اس میں خوشبو نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پروسیس ایسا ہو کہ اب لائیے اور اس میں خوشبو انجیکٹ کیجئے، باہر سے کوئی چیز آپ اس میں ڈالتے نہیں، داخل نہیں کرتے. جب وہ کھلتی ہے کلی اور گلاب کا پودا کھلتا ہے تو خود بخود اس میں سے خوشبو پیدا ہوتی ہے. یہ خوشبو پیدا ہوئی بحکم رب. پیدا ہوئی بحکم خالق، پیدا ہوئی بحکم معبود، پیدا ہوئی بطریق فطرت. پیدا ہوئی بحکم رب، پیدا ہوئی بطریق فطرت، مگر پیدا اسی میں ہوئی، باہر سے اس میں داخل نہیں کی گئی. پہلے وہ عام سا پودا تھا اور اس کے بعد اس میں خوشبو پیدا ہوئی. تو گلاب کی اصلی سچی فطری قدرتی خوشبو پیدا ہونے کے لیے گلاب کے پودے کا ہونا ضروری ہے. مگر اگر کوئی
دست گلچی ایسا ہو جو صرف شاخوں سے گل ہی کو نہ توڑ لیتا ہو بلکہ گلوں میں سے عطر بھی کشید کر سکتا ہو، تو وہ اس خوشبو کو محفوظ کر لے گا۔ گلاب کا جسم مادی رزق خاک بن جائے گا، اس کی خوشبو جب تک چاہے باقی رکھے۔ گلاب کی خوشبو پیدا ہونے کے لیے گلاب کے پودے کی محتاج تھی، باقی رہنے کے لیے پودے کی محتاج نہیں ہے۔ جس طرح گلاب کی خوشبو پیدا ہونے کے لیے، حدوث کے لیے، پیدائش کے لیے، تخلیق کے لیے، وجود میں آنے کے لیے، ظہور میں آنے کے لیے اس گلاب کے پودے اور اس پھول کی محتاج ہے، اسی طرح روح انسانی وجود میں آنے کے لیے جسم کی محتاج۔ جس طرح گلاب کی خوشبو باقی رہنے کے لیے گلاب کے پیکر کی محتاج نہیں ہے، اسی طرح روح انسانی اپنی بقا کے لیے جسم مادی کی محتاج نہیں ہے۔ جب تک خالق روح کو باقی رکھنا چاہے گا باقی رکھے گا، اور جہاں باقی رکھنا چاہے گا باقی رکھے گا۔ جب تک گلاب کی خوشبو گلاب میں رہتی ہے، جہاں گلاب جائے گا وہیں خوشبو جائے گی۔ جب ایک بار گلاب سے نکل آئی تو اسی خوشبو میں کثرت کا جلوہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی خوشبو میں ایک گلاب کی خوشبو اگر عطر کشید کرنے والے میں قدرت ہے، صلاحیت ہے، استعداد ہے، تو وہ ایک گلاب کی خوشبو پورے جہان کو مہکا دے گا اس سے۔ اور فرمایا یہی صورتحال ایک نفس انسانی کی ہے، ایک روح انسانی کی ہے۔ شرط یہ ہے کہ روح کمال کے درجے تک پہنچ جائے۔ شرط یہ ہے کہ روح کمال کے درجے پر پہنچ جائے۔ کمال کے درجے پر پہنچنے کے لیے دو طرفہ کشمکش ہے، ہمیں جد و جہد کرنی ہے، اسے بقا کی راہیں کھولنی ہے۔ ہمیں جد و جہد کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اسے بقا کی راہیں کھولنی ہے، اور اس نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم بقا کی راہیں کھولیں گے۔ اب بقا کی راہیں کھولنے کے مختلف اسالیب ہیں، مختلف انداز ہیں۔ وہ تو کس طرح سے بقا عطا کرتا ہے، اس رب کے انداز عطا کا احاطہ بھی کون کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ میں کل ہی غالباً حیدرآباد سندھ کی ایک تقریر میں کہہ رہا تھا، ایک جوان نے سوال ہی کیا تھا دعا کے تعلق سے، تو میں نے جواب میں عرض کیا کہ ہمارا رب وہ ہے جو ہمارے ناز اٹھاتا ہے، ناز۔ اس رب سے عشق نہ کرو گے تو کس سے کرو گے؟ اس معبود کو سجدہ نہ کرو گے تو کسے سجدہ کرو گے؟ اس مالک سے وابستہ نہ رہو گے تو کس سے وابستہ ہو؟ اس کی ولایت میں نہ آؤ گے تو کس کی ولایت میں جاؤ؟ وہ رب ہمارے تمہارے ناز اٹھاتا ہے، ناز۔ اور اس کی مثال بھی یہ ہے کہ جیسے میں آیا ہوا ہوں لاہور میں اور جناب بدر حیدر صاحب کا مہمان ہوں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب میری ضرورت کی
تمام چیزیں پہلے سے مہیا ہیں، کمرے میں ہر چیز موجود ہے، انہیں معلوم ہے کہ میری غذا مختصر ہے، لمیٹڈ ہے، وقت وقت کی پابندی ہے، اس کے باوجود انہوں نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی الگ سے رکھ دی ہیں، وہ ہر سال رکھ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے رات کے 3 بجے کبھی بھوک لگ جائے تو کچھ بسکٹ وغیرہ کھا کر تسلی کر لیں گے۔ ہر چیز، پانی موجود ہے، ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، اس کے باوجود جب شب بخیر کہنے کا وقت آتا ہے تو یہ ان کے بچے، ان کے داماد، ان کی بیٹیاں سب، مولانا صاحب دیکھیے کسی وقت کوئی ضرورت ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ دیکھیے ہمارا کمرہ دور نہیں ہے، بالکل قریب ہے، آپ کے کمرے کا نیکسٹ ڈور ہمارا ہے، یہ کمرہ آپ کا ہے، وہ کمرہ ہمارا ہے نا۔ اسے کہتے ہیں مہمان کی ناز برداری، یہی تو ہے مہمان کی ناز برداری، آنے سے پہلے ساری چیزیں مہیا، اس کے باوجود بھی سوتے سوتے بھی کسی وقت کوئی خواہش ہو تو آواز دے دیجیے گا۔ اس رب نے بھی یہی اہتمام کیا، ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہر ہماری ضرورت مہیا کر دی، پھر بھی کہا اب بھی کچھ ضرورت ہو تو دعا کر لیں۔ ایسا رب ملا ہے ہمیں، ایسے رب پر ناز نہ کریں تو حیف ہے، ایسے رب کو سجدہ نہ کریں تو وائے ہے۔ ہمارے ناز اٹھا کر آغوش مادر میں آنے سے پہلے سینہ مادر میں غذا بھیج دی، ہر چیز مہیا، ہر چیز فراہم، جتنی ضرورتیں ہیں انسان کی مہیا، جس موجود کی جو ضرورت ہے مہیا۔ ایک انسان پر کیا منحصر، ایک انسان پر کیا منحصر، اس عالم ہستی میں، عالم کائنات میں، عالم ممکنات میں جس شے کی جو ضرورت ہے اس شے کے وجود میں آنے سے پہلے مہیا ہوتی ہے، وہ ضرورت پہلے پوری کرتا ہے، وجود بعد میں عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دعا کرو۔ اسے کہتے ہیں ناز اٹھانا۔ یہ ہے وہ رب جس نے باپ کے دل میں پدرانہ شفقت ڈالی، جس نے ماں کے سینے میں ممتا کو ودیعت فرمایا، یہ وہ رب ہے۔ اور فرمایا کہ وہ راہیں بقا کی کھولتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے راستے ان کے لیے کشادہ کرتے ہیں، ہم رہنمائی کرتے ہیں، ہم خود بقا کی راہوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ راستے جو ہماری طرف آ رہے ہیں ہم ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کن کی رہنمائی کرتے ہیں؟ جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، جو مجاہدہ کرتے ہیں، جو جہد اختیار کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں۔ جسم بھی آپ کا نہیں ہے، جان بھی آپ کی نہیں ہے، آپ کا سرمایہ ہے ارادہ اور کوشش۔ اصل کیپٹل جس پر آپ کو زندگی کی تجارت کرنی ہے وہ آپ کا ارادہ اور کوشش، اور اس کے لیے خدا نے کہا کہ ہم کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتے۔ کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتے، کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتے۔ یہ قرآن مجید میں اعلان ہے، کسی کی کوشش ضائع نہیں کرتے، بلکہ اولیاء اللہ نے بار بار کہا کہ السعی منا والاتمام من اللہ،
کوشش ہماری طرف سے ہوتی ہے اور اس کوشش کو تمام و کمال کے درجے پر خدا پہنچاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس وقت ہمیشہ جب واقعات سنائے جاتے ہیں تو وہ سنائے جاتے ہیں 17ویں صدی اور 18ویں صدی کے۔ میں آپ کو 20ویں صدی اور 21ویں صدی کا واقعہ سنا رہا ہوں اپنے ملک کا۔ ایک صاحب تھے جو بمبئی کی سڑکوں پر اپنے کاندھے پر کپڑے کے تھان لے کر بیچا کرتے تھے، اور کسی پیٹرول اسٹیشن پر گاڑیوں میں کھڑے ہو کر پیٹرول ڈالا کرتے تھے۔ پیٹرول ڈالتے ڈالتے ایک دن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا میں اس پیٹرول اسٹیشن کا مالک نہیں بن سکتا ہوں؟ اور اسی وقت انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے ایسی کوشش کرنی ہے کہ میں اس پیٹرول اسٹیشن کا مالک ہو جاؤں۔ اپنی ہی زندگی، ایک فرد نے اپنی ہی زندگی میں اتنی ترقی کی کہ وہ ایک پیٹرول اسٹیشن کے مالک نہیں ہے اس وقت وہ دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہیں، بل گیٹس سے بھی زیادہ دولت ان کے پاس ہے، اور انہوں نے اپنی شریک حیات کو ابھی ایک ہوائی جہاز ہدیتاً پیش کیا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ایسی خبریں مجھ سے زیادہ ہوں گی، میں تو بڑی احتیاط سے وہ خبر کو نچوڑ کے اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، چونکہ بہت سے نام میں ممبر پہ لینا نہیں چاہتا ہوں، تو ان کا کیا نام لوں گا؟ مگر یہ اس دور کی اقتصادی کشمکش کے دوران ایک مثال ہے۔ ایک شخص نادار، ایک نادار انسان، ایک نادار، یہ سب جوانوں، بچوں، عورتوں، مردوں، سب کے لیے پیغام ہے۔ ایک نادار انسان جو مسلمان بھی نہیں ہے، کلمہ کو نہیں ہے اصطلاحاً، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، کلمہ محمد الرسول اللہ نہیں کہتا، اس نے ایک اپنے نفس کے ساتھ کمٹمنٹ کیا، کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنے نفس میں عہد کیا، ارادہ، مجھے ایک دن اس پیٹرول اسٹیشن کا مالک بننا ہے۔ وہ ہندوستان کی جو آئل ریفائنری ہے اور پورا جو پیٹرولیم کا ہمارے ہاں تجارت کا پورا سازمان ہے، اس کے سب سے بڑے شیئر ہولڈر وہ ہیں۔ اور ہمارے ہاں اپنی ہی زندگی میں 50 سال، 60 سال، 70 سال کے عرصے میں یا 40-45 سال کے عرصے میں کیا ارادہ اور اس کے ساتھ کوشش، اصل سرمایہ ہر فرد بشر کا ارادہ اور کوشش ہے۔ اب خدا کے سلسلے میں یہ نہ کہیے گا خدا عادل نہیں ہے، یہ وہ دولت ہے بنیادی جو اس نے سب کو برابر سے تقسیم کر دی۔ توجہ رہے۔ دیکھیں یہ بڑے بڑے فکری سوالات ہیں جو اس عہد میں اٹھتے ہیں، اور میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اسی ضمن میں ایک اور اہم سوال جو جوان برابر کرتے ہیں اور دین اور خدا سے نعوذ باللہ بدظن ہوتے ہیں، وہ بھی کل ہی سوال کیا تھا، وہاں میں جواب نہیں دے سکا، یہاں جواب دے رہا ہوں کہ کیا ہم سب اللہ کی نظر میں ایک نہیں ہیں؟ اللہ نے کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو کم دی، کسی کو علم زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کی صحت اچھی ہے، کسی کی کمزور ہے، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو برابر سے نظر آتی ہو۔ کسی کے بعد اولاد ہے، کسی کے پاس اولاد نہیں ہے، کسی کے پاس مال و دولت ثروت ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو کیا ہم سب خدا کی نظر میں برابر نہیں ہیں؟ یہ شکوہ خدا سے کر رہے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ خدا کی، اور کس خدا سے کر رہے ہیں؟ کس خدا سے شکوہ کر رہے ہیں؟ وہ خدا جو ہمارے سینکڑوں، ہزاروں
بلکہ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں گناہوں کے باوجود ہماری ایک استغفار پر راضی ہو جاتا ہے، اور ہم اس کی لا تعداد نعمتوں کے باوجود ایک دعا قبول نہ ہونے پر گلہ کرتے ہیں، اس کا شکوہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دعا قبول نہ ہونے پر شکوہ کرتے ہیں اس خدا کا۔ یہ شکوہ وہ ہم سب اس کی نظر میں برابر نہیں۔ اب میں 2 باتیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ 3۔ اگر یہ دیکھیں کہ اللہ نے کی نظر میں ہم برابر ہیں یا نہیں، تو پہلے یہ دیکھیے مال و دولت پہ نہ دیکھیے، میرے اس سوال پہ غور کیجئے کہ وہ کوئی نعمت بھی ہے یا نہیں کہ جو اللہ نے سب کو برابر سے تقسیم کی ہے؟ کوئی تو ہے۔ ایک دولت تو میں بتا دیتا ہوں، وقت، جس کی ہم کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے۔ توجہ رہے، ایک عالم کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک جاہل کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک صحت مند کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک بیمار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک سرمایہ دار کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، ایک مفلس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں۔ یہ 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال مفلس کو سرمایہ دار بنا سکتا ہے، اسی 24 گھنٹے کا غلط استعمال سرمایہ دار کو مفلس بنا سکتا ہے۔ 24 گھنٹے کا صحیح استعمال جاہل کو عالم بنا سکتا ہے، اسی 24 گھنٹے کا غلط استعمال عالم کو جاہل بنا سکتا ہے۔ 24 گھنٹے کا صحیح استعمال بیمار کو صحت مند بنا سکتا ہے، اسی 24 گھنٹے کا غلط استعمال صحت مند کو بیمار ڈال سکتا ہے۔ یہ 24 گھنٹے پروردگار عالم نے وقت، وہ نعمت ہے، وہ دولت ہے، وہ ثروت ہے کہ جو اس نے سب کو برابر سے تقسیم کی۔ اب جسے آپ سرمایہ دار دیکھ کر حسد میں مبتلا ہیں اور گلہ خدا کا کر رہے ہیں، غور کیجئے کہ اس نے وقت کا استعمال کیسے کیا، آپ نے وقت کو برباد کیسے کیا۔ یوں ہی خدا نے اس کی چھت پہ برسا دیے پیسے، یا اس نے جد و جہد کی، کوشش کی، وقت کا استعمال کیا، ارادہ، کوشش، پلاننگ، منصوبہ بندی، پروگرامنگ، پلاننگ، یہ اس نے کیا، کچھ کوشش کی، تب پیسہ اس کے گھر آیا۔ آپ شکوہ خدا کا کر رہے ہیں، آپ کو اس کی کوششوں کی داد دینی چاہیے اور اس سے کچھ سلیقہ خود سیکھنا چاہیے۔ اور ہمارے جس نے علم حاصل کیا اس نے یوں ہی تو نہیں علم حاصل کیا کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ جا کے فلاں فلاں کو علم دے دینا اور باقیوں کو۔ تو یہ شکوہ کہ اللہ کی نظر میں کیا ہم برابر نہیں ہیں؟ ہر چیز آپ دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں ہم سب برابر ہیں۔ اس نے ارادہ کرنے اور آرزو کرنے کا حق سب کو دیا، کوشش کرنے کی صلاحیت سب کو دی، کوشش کے لیے ظرف وقت سب کو تقسیم کیا۔ آرزو کرو، کوشش کرو، کوشش کے لیے ظرف وقت چاہیے، ظرف وقت سب کو برابر سے دیا۔ اب بھی کہتے ہیں کہ سب برابر نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ توجہ ہے؟ اتنا تو برابر سے تقسیم کر دیا، اس کے بعد اعلان کیا، سمجھایا، اچھی راہوں کی نشاندہی کی، برے راستوں کی نشاندہی کی، اور کہا تم کوشش کرو، تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے تو ہم دستگیری کے لیے ہر جگہ موجود ہیں، ہر قدم پر موجود ہیں، قدم بہ قدم موجود ہیں، اور اتنی آزادی بھی دی۔ 3 چیزیں ابھی میں نے گنائی، ارادہ، کوشش کی استعداد و صلاحیت،
ظرف کوشش، ظرف سعی یعنی وقت، اور آزادی یہ دی کہ تم جو کوشش کرو ہم کہیں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑیں گے۔ فرعون بننا چاہو تب بھی ہم منع نہیں کریں گے، نمرود بننا چاہو تب بھی ہم آ کے نہیں روکیں گے، ہمارے چہیتے اور چاہنے والوں کو جلانے کے لیے آگ بھڑکاؤ تب بھی نہیں ہم تمہارا ہاتھ روکیں گے۔ تم اپنی کوشش میں کمال کے درجے تک پہنچو گے، کمال، جہاں تک پہنچنا چاہتے ہو پہنچو، بس یہ ہے کہ تم ہمیں بھول کر جو سفر طے کرو گے اس میں کمال کا نقطہ بھی زوال کا نقطہ ہوگا، اور جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا ہم اس کے لیے بقا کی راہیں کھولتے چلے جائیں گے، کہ تم جو آگ بھڑکاؤ گے ہم اس کے لیے گلزار بنا دیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور یہ تمام قسم کی جد و جہد و کوشش و سعی زندگی کے ہمگیر ارتقاء کے لیے ضروری ہے، زندگی کو اس کی پوری وحدت کے ساتھ ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، کسی صرف ایک جہت میں نہیں، پوری وحدت کے ساتھ زندگی کو ترقی کرنی ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ کوشش تم کرو، دستگیری ہم کریں گے۔ اب اگر کسی کو شبہ ہو تو ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی اس فکر میں مبتلا ہو جائے کہ مولانا کیا فرما رہے ہیں دستگیری ہم کریں گے، اس لیے کہ وہ تو دستی ہی نہیں رکھتا تو دستگیری کہاں سے کرے گا؟ ہمیں تو معلوم ہے کہ وہ کیسے کیسے دست رکھتا ہے۔ یہ شبہ نہ آئے کہ یہ سب باتیں یوں ہی ہیں، یوں ہی نہیں ہیں، یوں ہی نہیں ہیں۔ جسے شبہ ہو وہ پکار کے دیکھے، اسی پکار کا نام ہے دعا، پکار کے دیکھے اور اس کے بعد شکوہ مجھ سے نہ کرے، اس لیے کہ نظر اسے کچھ اور آئے گا، پکارے گا خدا کو، مدد کو آئیں گے محمد، پکارے گا خدا کو، دستگیری کریں گے علی، پکارے گا خدا کو، کرم فرمائیں گے حسین۔